انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہو جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے بالوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، اس کے چلنے کی تعریف کرتا ہے، اس کے بیٹھنے کی تعریف کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ تعریف کیوں ہوتی ہے؟ اگر انسان خوبصورت ہو، اگر حسن و جمال اس کا اچھا ہو تو انسان بات کرتے ہوئے خوش لگتا ہے، لیکن وہی دوسری طرف اگر انسان دیکھنے میں اچھا نہیں ہے تو لوگ اس سے کترایا کرتے ہیں۔ اگر انسان کی شادی کی بات آئے تو اس کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا آنے والا جیون ساتھی جو ہو وہ خوبصورت ہو، کوئی بھی ہو، خوبصورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت انسان کی ذات میں رکھی ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے حکایت یاد آتی ہے۔ ایک علاقے میں ایک مزدور رہا کرتا تھا، دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا اور نہ ہی وہ امیر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ تھا۔ دن میں مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، پروردگار عالم سے براز و نیاز کی باتیں کرتا، اپنے دل کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتا، راتوں رات کو سجدوں میں گزارتا۔ دیکھنے میں اتنا کم خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کبھی کبھی اس کے دوست مذاق کرتے تھے، اے میرے بھائی، تیرا حسن تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی تجھ سے شادی کرے، کوئی لڑکی تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی چونکہ تو دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے پیدا فرمائے ہیں جو دیکھنے میں بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جو دیکھنے میں کم خوبصورت ہوتے ہیں، کم نہیں بلکہ اور زیادہ کم خوبصورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ غریب بندہ تھا، وہ نہ تو اس کے پاس دولت تھی، نہ شہرت تھی اور نہ صورت تھی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کم خوبصورت بنایا ہے، اس میں بھی تیری کوئی بہتری ہے، اس لیے تو نے خوبصورت کم بنایا ہے، بس میں تیری عطا پہ راضی ہوں۔ تو نے دولت نہیں دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا بندہ پیدا کیا ہے، ایسا بنایا ہے، میرے دل کو ایسا بنایا ہے کہ دن بھر میں محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد رات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور پوری رات تیری بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا، اللہ بھی اس سے راضی تھا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، سجدے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس سے پروردگار عالم راضی ہو، اور وہ بندہ روز اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کو ادا کرتا، نوافل پڑھتا، فرض نمازوں کو ادا کرتا۔ یہ وہی سوچتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسی وجہ سے مجھے وہ نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر رات میں نفلی نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اس پہ کرم تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہیں راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک راستے پہ چلنے والی ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو پریشان تھی۔ وہیں پر بیٹھ کے وہ کوئی بات سوچ رہی تھی اور رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، جانے کے بعد ادب کے ساتھ، آنکھوں میں حیا تھی، گردن جھکا کر، نظروں کو جھکا کر اس سے کہا کہ تم کون ہو اور تمہارا یہ کیا کام ہے؟ کیوں رو رہی ہو بیٹھ کر کے؟ کس وجہ سے اتنا گریہ ازاری کر رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ لڑکی نے اس کو جواب دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو نہیں جانتی، جو پریشانی ہے میں خود اس کو بھگتنا چاہتی ہوں اور تم کو شامل نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اس کو سمجھایا اور کہا رات کا وقت ہے، جنگل کا سفر ہے، آپ دیکھنے میں اچھے خاصے گھرانے سے لگتی ہو، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، آپ بتا دیں، میں آپ کی ہو سکتا ہے مدد کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ میں غریب گھر سے ہوں، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، میں پریشان حال ہوں اور سب کچھ مجھ سے لٹ گیا، چھن گیا اور سارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو مجھے اپنے گھر پہ لے چلو۔ وہ بندہ نیک تھا، غریب تھا، دل کا سچا تھا، آنکھوں میں حیا تھی، لڑکی نے اس پہ بھروسہ کیا اور وہ چل دیا۔ وہ اپنے گھر پہ لے کر کے پہنچا، ایک طرف اس کا بستر کر دیا، دوسری طرف اپنا بستر کر لیا،
पूरी रात वो अल्लाह की बारगाह में नमाजों को पढ़ता रहा। ये बात देखकर कि लड़की को हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये ऐसा लड़का, मैं इसके पास हूँ, इसने एक नज़र न पहले मुझे देखा न अब मुझे देखा, ये नमाजों को पढ़ता है। उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, और मोहब्बत पैदा होने के बाद जब वो सुबह घर को जाने लगी तो उसने एक बात कही, अगर इजाज़त हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा, बताओ क्या कहना चाहती हो? कहा कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मर्द नहीं देखा जो इस तरह का हो। पूरी रात में तुम्हारे पास रही, लेकिन तुमने अल्लाह की बारगाह से सर को सजदे से नहीं उठाया। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, और जो बात मैंने कल तुमको बताई थी कि मेरा कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत बड़े अमीर की बेटी हूँ, मेरा बाप करोड़पति है। मैंने तुम्हारे बारे में ये बात सुनी थी कि आप नेक हैं, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, देखने में बज़ाहिर आप खूबसूरत नहीं हो। मुझे भी ऐसे ही लड़के की तलाश थी, मैंने सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लिया और आप अपने इम्तहान में कामयाब हो गए। वो ये बात सुनता है, उसने, लड़की ने अपने बाप से उसको मिलवाया। उसके बाप ने कहा, बेटा जब तुमको पसंद है तो हमें भी पसंद है। दोनों का निकाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मोहब्बत इलाही अगर दिल में पैदा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से नेमतें अता करता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको, तमाम उम्मत को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।